अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन डायरी, जी हाँ, पेश खिदमत है लंदन डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है ज़ियाबतीस से खामोश कातिल। ज़ियाबतीस एक दायमी मीनाबोलिक बीमारी है जिसकी खुसूसियात खून में ग्लूकोज की बुलंद सतह से होती है, जो वक्त के साथ साथ दिल, खून की नालियों, आँखों, गुर्दों और एसाब को शदीद नुकसान पहुंचाती है। सबसे आम किस्म ज़ियाबतीस तो है जो आम तौर पर हाथों में होती है, जो जिस्म में इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहम हो जाता है या काफ़ी इंसुलिन नहीं बना पाता। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में तमाम आमदनी वाले ममालिक में टाइप 2 ज़ियाबतीस की फैलाव में ड्रामाई तौर पर इजाफ़ा हुआ है। टाइप 1 ज़ियाबतीस, जिसे कभी नौउम्र ज़ियाबतीस या इंसुलिन पर मुनहसर ज़ियाबतीस कहा जाता है, एक दायमी हालत है जिसमें लुबलुबा खुद से बहुत कम या कोई इंसुलिन पैदा नहीं करता। दुनिया भर में तकरीबन 422 मिलियन अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं, जिनकी अक्सरियत कम और मुतवस्सत आमदनी वाले ममालिक में रहती है, और हर साल 1.5 मिलियन अमवात बराह रास्त ज़ियाबतीस की वजह से होती है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ज़ियाबतीस के केसेस और फैलाव दोनों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के एक सर्वे से ये पता चला है कि एशिया ज़ियाबतीस की महामारी की लपेट में है। ये बीमारी ख़ासकर गरीबों पर एक आफत है और इंसानी और मालियाती हिसाब से ये लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। अक्सर यह माना जाता था कि ये बीमारी अमीर लोगों में ही होती है क्योंकि इनको तरह तरह के खाने दस्तयाब हैं, लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अब हर तरह के खाने बाज़ार में दस्तयाब हैं, जिससे ये बीमारी अब आम लोगों में भी होती जा रही है। टाइप 2 ज़ियाबतीस के बढ़ने की वजह ये भी माना जा रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली, शहरी ज़िंदगी में से ज़्यादा लोगों का हिजरत करना और सस्ती कैलोरीज़ की दरामद ग़िज़ाएँ की दस्तयाबी हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में टाइप 2 ज़ियाबतीस के बढ़ावा देने में अहम वजूहात हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ लोग ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं, और इसमें आधे से ज़्यादा लोग एशिया और मगरबी ममालिक से हैं, जहां 90.95% लोग टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला। इनमें चीन दुनिया का ऐसा अहम मुल्क है जहां 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हैं। चूँकि चीन की आबादी का 10% है, अब ये बीमारी 1980 में 1% के मुकाबले में इसमें एक ड्रामाई इजाफा हुआ है। प्रोफेसर जूलियाना चान, जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ यांगकोंग
سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ذیابیطس ایک خاموش آبادی کی ایک خاموش قاتل ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس بیماری میں بہت پیچیدگی ہے اور اس کے کئی اسباب مانے جاتے ہیں، مثلاً موروثی، جینیٹک، طرز زندگی اور ماحولیاتی اثر ہیں، جو کہ حال ہی میں چین میں بدلتی ہوئی زندگی اور اس کی جدیدیت سے اثر انداز ہوا ہے۔ ذیابیطس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ٹائپ 1 اور دوسری قسم ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 کے جو لوگ شکار ہیں وہ انسولین پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس بارے میں اب تک یہ بات نہیں معلوم کی جا سکی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ وزن بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر اس کے شکار بچے اور نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ اچانک شروع ہوتا ہے اور اس سے مریض کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے۔ اس کا علاج انسولین کے روزانہ خوراک لینے سے، ایک صحت بخش غذا اور باقاعدگی سے جسمانی مرکزی رکھنے سے یہ کنٹرول رہتا ہے اور مریضوں کو اس بیماری سے محفوظ بھی رکھا جا سکتا۔ ٹائپ 2 کے لوگ شکار جو لوگ ٹائپ 2 کے جو لوگ شکار ہیں وہ اپنے جسم کے اندر کافی انسولین پیدا نہیں کر پاتے ہیں، یا جو انسولین پیدا کرتے ہیں وہ مناسب طریقے سے جسم میں کام نہیں کر پاتا ہے۔ اسے انسولین سے مزاحمت بھی کہتے ہیں۔ ایسے ذیابیطس کے شکار لوگ یا تو خاندانی بیماری، عمر اور نسلی پس منظر کی وجہ سے اس کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار ہوتے ہیں، ان میں وزن کا بڑھنا بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کا علاج صحت بخش غذا اور جسمانی سرگرمی جو اس میں مفید ثابت ہوتا ہے اور اسے کنٹرول رکھتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ عورتوں میں حاملہ کے دوران 14 سے 26 ہفتوں میں کیٹیسٹس کے دوران 14 سے 26 ڈائبٹیز کا پانا بہت عام ہوتا ہے۔ ان حالات میں خون میں شوگر کے مقدار کا بڑھنا اور انسولین کا کم پیدا کرنا عام بات ہے، جس کی وجہ سے یہ جذب نہیں کر پاتا ہے۔ حالانکہ یہ تکلیف زیادہ تر عورتوں میں بچہ کے پیدا ہونے کے بعد غائب ہو جاتی۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک عمر دراز لوگوں کی بیماری ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اب یہ بیماری نوجوانوں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی کافی پایا جا رہا ہے، اور یہ بیماری آگے چل کر کافی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے جان کو خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں تو یہ بیماری زیادہ تر وزنی لوگوں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اب کم وزن والے دبلے پتلے لوگ بھی اس بیماری کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس بیماری میں گردے کا کام نہ کرنا، قلبی بیماری اور اندھا پن کا ہونا عام ہے۔ ہندوستان بھی چین سے اس معاملے میں زیادہ پیچھے نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں لگ بھگ 7 کروڑ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور لگ بھگ 2 کروڑ سے زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو بچہ جنم دیتے وقت اس بیماری کے شکار پائی گئی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان خواتین کے زیادہ تر بچوں کو بھی آگے چل کر اس بیماری کے شکار ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ برطانیہ میں ذیابیطس کے شکار لوگوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر ایشیائی نسل کے لوگ ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ یا تو خاندانی بیماری کی وجہ سے اس بیماری کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، یا ان کے طرز زندگی کو بھی ایک وجہ مانا جا رہا ہے۔ تقریباً یہاں کے تمام ہسپتال میں
ذیابیطس کے علاج اور جانچ کے لیے ایک خاص حصہ بنا ہوا ہے، جہاں مریضوں کو باقاعدہ نئے آلات سے ان کا جانچ کیا جاتا ہے اور ڈسٹرکٹ نرس گھروں پر جا کر ان کو دوائیاں اور دیگر سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی سرجری میں ڈاکٹر بھی دستیاب ہوتے ہیں جو ذیابیطس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے مشورہ دیتے ہیں اور وہ ان مریضوں کا باقاعدگی سے جانچ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا مشہور کالم لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہے جناب فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بہت ہی معلوماتی مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔